بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم، صفحہ 84، ریکارڈنگ نمبر 17۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ اور اگر بے شک ہم لکھتے فرض کرتے ان منافقین پر کہ قتل کرو خود کو یا نکلو اپنے گھروں سے، تو نہ کرتے وہ اس کو مگر تھوڑے سے ان میں سے، اور اگر بے شک وہ کرتے جو نصیحت کیے گئے اس کے ساتھ، تو البتہ بہتر ان کے لیے اور زیادہ جمانے والا، اور تب البتہ ضرور دیتے ہم ان کو خاص ہمارے پاس سے بڑا ثواب، اور البتہ ضرور دکھاتے ہم ان کو راستہ سیدھا۔ مختصر ترکیب سماعت کیجیے۔ ان بے شک ہم، ان حروف مشبہ بالفعل اور نا ضمیر جمع متکلم سے مرکب ہے۔ ان اقتلوا ان تفسیریہ بمعنی ای ہے، قلیل ما فعلوہ کی ضمیر فاعل سے بدل ہے، اس لیے کہ استثناء کلام غیر موجب سے ہے۔ تثبیت تفعیل جمانا ثابت رکھنا، خوگر بنانا، عادی بنانا، اشد تثبیتا اس میں تفضیل ہے۔ منافقین سے اطاعت رسول ہی کا تو مطالبہ ہے، شہید ہونے کا یا گھر بار چھوڑنے کا مطالبہ نہیں جو ان کو بھاری معلوم ہو۔ ان آیات میں بھی خطاب منافقین سے ہے۔ گزشتہ آیات میں ان سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ مطالبہ کیا مشکل تھا؟ اگر ان سے جہاد میں نکل کر شہید ہونے کا مطالبہ کیا جاتا یا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے کا مطالبہ کیا جاتا تو ان میں سے بہت سے کم لوگ اس پر عمل کرتے، اور اطاعت رسول کا رسول میں تو ان کا سراسر فائدہ ہے۔ ان کا ایمان مضبوط ہوگا، وہ اجر عظیم کے مستحق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر گامزن کریں گے۔ جاننا چاہیے کہ جہاد کے لیے دو نیتوں سے نکلا جاتا ہے۔ نمبر 1، شہادت کی آرزو لے کر بہت سے صحابہ اس امید سے میدان میں اترتے تھے، ایسا شخص دشمن سے ڈٹ کر لڑتا ہے، بیٹھ کر نہیں پھرتا، چاہے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے۔ نمبر 2، دشمن کو کافر کردار تک پہنچانے کی نیت سے ایسا شخص بھی جم کر لڑتا ہے۔ یہ دونوں مقاصد صحیح ہیں۔ یہاں آیت میں پہلی نیت کا ذکر ہے، اور سورۃ توبہ آیت 111 میں دوسری نیت کا۔ وہاں یقتلون معروف مقدم اور یقتلون مجہول مؤخر ہے۔ جاننا چاہیے کہ منافقین کی اکثریت مدینہ کی تھی، مگر ان کو ہجرت کی کٹھنائیوں کا پورا اندازہ تھا۔ گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑا ہونا آسان کام نہیں، اور جہاد میں نکل کر شہید ہونے کا حکم تو اور بھی مشکل ہے۔ اگر یہ احکام دیے جاتے تو منافقین بہت کم اس کی تعمیل کرتے، اور اطاعت رسول میں کچھ دشواری نہیں۔ پھر یہ حکم سراسر مفید بھی ہے، اس لیے ان سے اسی کا مطالبہ ہے، مگر ہائے رے شبی قسمت وہ طاغوت کے یہاں مقدمہ لے جانے پر اصرار کرتے رہے۔ سوال: شہید ہونا خود کو قتل کرنا کیسا ہے؟ مجاہد کو جو دشمن قتل کرتا ہے، پس ان اقتلوا انفسکم کیسے صحیح ہوگا؟ جواب: جب مجاہد دشمن کے سامنے ڈٹا رہتا ہے اور وہ اس کو قتل کرتا ہے تو گویا مجاہد نے خود کو قتل کیا۔ پس یہ ارشاد ایسا ہے جیسے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ البقرہ 195۔ یعنی جہاد میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکو گے تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ آیات کریمہ۔ اور اگر ہم ان منافقین پر فرض کرتے ہیں کہ خود کو قتل کرو، یعنی جہاد میں نکلو اور شہادت سے ہم کنار ہو جاؤ، زندہ واپس مت آؤ، یا اپنے گھروں سے نکلو یعنی ہجرت کرو، تو ان میں سے کچھ ہی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، مگر ان کو یہ دو بھاری حکم نہیں دیے بلکہ اطاعت رسول کا ہی حکم دیا ہے۔ اور اگر وہ اس کام کو کرتے جس کے ذریعے وہ نصیحت کیے گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے،
اور اس کو نصیحت اس لیے کہا کہ وہ حکم ان کے لیے مفید تھا، تو وہ حکم تو وہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور وہ ان کو ایمان میں زیادہ مضبوط کرتا، اور اس وقت ہم ان کو خاص اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتے اور ہم ان کو ضرور سیدھا راستہ دکھاتے۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ ترجمہ: اور جو شخص حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا، بس وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جو انعام فرمایا اللہ نے ان پر، یعنی انبیاء اور صدیق، شہداء اور صالحین اچھے ہیں، اور لوگ ساتھی ہونے کے اعتبار سے یہ مہربانی ہے اللہ کی طرف سے اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے۔ آخرت میں اطاعت شعار بندوں کے ساتھی۔ آخرت میں یہ منافقین کے تذکرہ کی آخری آیت ہے، آگے جہاد کا بیان شروع ہوگا۔ اس آیت میں یہ بیان ہے کہ اطاعت رسول کا فائدہ آخرت میں ظاہر ہوگا۔ اطاعت شعار بندے نبیوں، صدیقوں، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ واہ یہ کیسے اچھے رفیق ہیں، اور یہ رفاقت عمل کا صلہ نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہوگا، اور کون اس فضل کا مستحق ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ منافقین بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو وہ بھی اللہ کے فضل سے بہرور ہو سکتے ہیں۔ انسان کو اچھا کھانا پینا، بہتر لباس و پوشاک، عمدہ رہائش گاہ میسر ہو، لیکن ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور رہنے سہنے والے لوگ اور اچھے مزاج کے موافق نہ ہوں تو طبیعت بدمزہ ہو جاتی ہے اور سارا لطف خاک میں مل جاتا ہے۔ جنت میں جہاں راحت و آرام اور عیش نشاط کے تمام سامان ہوں گے، ہم نشیں اور رفقا بھی اچھے ملیں گے تاکہ ان نعمتوں کا لطف دوبالا ہو جائے۔ آسان تفسیر۔ اور منعم علیہم یعنی وہ بندے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام و فضل فرمایا، چار ہیں: نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ نبی جس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی ہے اور اس کو بندوں کی اصلاح کا کام سپرد کیا جاتا ہے۔ صدیق نبی کی دعوت کی جی جان سے گواہی دینے والا، دلیل طلب کیے بغیر اس کی تصدیق کرنے والا۔ شہید دین کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والا۔ صالح نیک، پرہیزگار، طاعت پر کمر بستہ اور مناہی سے کنارہ کش۔ یہ چار قسم کے لوگ امت کے باقی افراد سے افضل ہیں، یعنی ان کے علاوہ جو مسلمان ہیں وہ درجہ میں ان کے برابر نہیں، اور یہ مقامات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے حاصل ہوتے ہیں۔ بس ہر مسلمان کو اطاعت میں کمال پیدا کرنا چاہیے تاکہ ان بندوں کے زمرہ میں شامل ہو اور ان کی رفاقت نصیب ہو۔ ان سے بہتر کوئی ساتھی نہیں۔ سوال: ومن یطع اللہ والرسول یعنی اطاعت شعار بندے صالحین کے ساتھ ہوں گے، حالانکہ صالحین ہی اطاعت شعار بندے ہیں، پس یہ دور ہے۔ جواب: دور ہے مگر ہم جنس باہم جنس پرواز۔ جب ہم دو جنس مل بیٹھتے ہیں تو مجلس زعفران زار ہو جاتی ہے، یا یہ کہیں کہ صالحین سے اولیاء مراد ہیں اور اطاعت شعار بندوں سے عام مومنین مراد ہیں، پس دور نہیں رہے گا۔ منعم علیہم کے ساتھ رفاقت کی نوعیت۔ اس نوعیت کی تمام تفصیلات نہ فی الحال بیان کی جا سکتی ہیں نہ سمجھی جا سکتی ہیں، یہ معاملہ آخرت کا ہے، اور جس طرح آئندہ پیش آنے والے واقعات پوری تفصیل ابھی نہیں جانی جا سکتی، اسی طرح آخرت کے معاملات کو بھی ابھی پوری طرح نہیں سمجھا جا سکتا۔ البتہ اتنی بات بدیہی ہے کہ جس نبی سے، جس صدیق سے، جس شہید سے اور جس نیک بندے سے محبت ہوگی اس سے ملنا جلنا ہوگا۔ حدیث میں ہے المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ ہر نبی، ہر صدیق، ہر شہید اور ہر صالح بندے سے ملنا نہ ممکن ہے نہ معقول۔ البتہ درج ذیل روایات سے رفاقت کی نوعیت پر روشنی پڑتی ہے۔ حدیث نمبر 1، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک صاحب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری جان اولاد سے بڑھ کر عزیز ہیں، گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے، پھر جب تک دیدار نہ کر لوں صبر نہیں آتا، مجھے خیال ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے تو آپ کا مقام بلند تر اور انبیاء کے ساتھ ہوگا اور ہم لوگ کم درجہ میں ہوں گے، اس لیے آپ کے دیدار سے محروم رہیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اہل ایمان وہاں بھی انبیاء کی رفاقت سے محروم نہ ہوں گے۔ مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ 10 بسند صحیح۔ آسان تفسیر۔ حدیث نمبر 2 صحیح مسلم میں ہے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتے تھے۔ ایک رات تہجد کے وقت ربیعہ بن کعب اسلمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک وغیرہ ضروریات لا کر رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ربیعہ بن کعب اسلمی نے عرض کیا، میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اور کچھ؟ تو انہوں نے عرض کیا، اور کچھ نہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اعنی علی نفسک بکثرت السجود، یعنی تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا، لیکن اس میں تم بھی میری مدد اس طرح کرو کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، یعنی نوافل کی کثرت کرو۔ حدیث نمبر 3 مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس بات کی شہادت دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں 5 وقت کی نماز کا بھی پابند ہوں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے۔ حدیث نمبر 4 صحیح بخاری میں طرق متواترہ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جو کسی جماعت سے محبت اور تعلق رکھتا ہے مگر عمل میں ان کے درجہ کو نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، یعنی محشر میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ آیت کریمہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ہوگا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور وہ کیسے اچھے ساتھی ہیں۔ یہ رفاقت اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یعنی اعمال کا صلہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم کافی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔